یوسف کا پلڑا بہت بھاری تھا، دنیا کا کوئی زیور نہیں تھا جو یوسف کی برابری کر سکے، اور کربلا میں تو فخر یوسف کھڑا ہوا ہے۔ کس چیز کے عوض کوئی حسین کو خرید سکتا ہے؟ مال کی آفر، دولت کی آفر، یہاں تک رسول خدا کو کہا نا عرب کی کسی بھی حسین عورت پہ ہاتھ رکھو محمد، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا پیسہ بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی مقام پہ بک جاتا ہے۔ رسول نے کہا کہ معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں، ایک ہاتھ میں چاند رکھو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھو۔ فرمایا پھر بھی میں اپنے رب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ محمد صاحب عقل ہے۔ کہا تم جتنا بھی دے رہے ہو ان سب کا خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ تم جتنی لذتیں دو گے وہ خالق لذت ہے۔ امام حسین کو پتا ہے یزید کیا دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا حسین کی نگاہ دنیا والوں کی طرف نہیں ہے، حسین کی نگاہ رب کی طرف ہے۔ سب کہہ رہے ہیں حسین مولا کہ آپ ہم سے راضی ہوئے، لیکن مولا حسین کہہ رہے ہیں اے خدا کیا تو حسین سے راضی ہوا؟ کہ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا۔ تو میرے عزیز ہر بندے کی قیمت ہوتی ہے، سوال ہے کون کتنے میں خود کو بیچتا ہے؟ کہیں پہ حیا بکتا ہے، کہیں پہ غیرت بکتی ہے، کہیں پہ انسان اپنی عزت کو بیچتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے سر کٹا دیا لیکن تیار نہ ہوئے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز۔ کربلا ہے اصولوں کی جنگ۔ فرمایا مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگے وہیں پہ چلے جائے۔ مومن کا جبل الراسخ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے خرید نہیں سکتی۔ اور کتنا مضبوط ہے فلسفہ امام حسین کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے۔ ہم تو کمزور ہیں لیکن میں ان بڑوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ آج تشیع کا سر فخر سے بلند ہے، کہ آج ہر حاکم بکا، کہ کوئی ڈالر میں بکا، کوئی ریال میں بکا، کوئی عہدوں میں بکا، لیکن آج اگر ظلم کے سامنے کسی نے سجدہ نہیں کیا وہ علی کا ماننے والا تھا۔ کہ میں نے کسی مجلس میں جملہ کہا، میں نے کہا کل کے یزیدوں کے مقابلے میں بھی اگر کوئی کھڑا رہا تو وہ حسین ابن علی تھا۔ کہ میں نے کہا خندق کی جنگ میں آؤ، ہیں سارے مسلمان، لیکن پتا ہے یہ ظالم بڑا تگڑا ہے، عمرو بن عبد الوت بڑا تگڑا آدمی ہے، جو اس کے مقابلے میں جائے گا یہ اس کو ڈھیر کر دے گا۔ تو نبی نے کہا کون ہے جو اس کا منہ بند کرے؟ میں نے کہا تھے سارے مسلمان، بیٹھے تھے، اسلحہ تھا، تلوار تھی، یہ نہیں کہ 10 مل کے چلے جاتے، 20 مل کے چلے جاتے، لیکن ہر بندہ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا بہت زیادہ بہادر ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دک میں پورا بکرا کھا جاتا ہے، لہٰذا ہم کیسے اس کے ساتھ لڑیں گے؟ تو اپنی کمزوری کا احساس تھا اور اس کی طاقت کا بڑا بھرم تھا ان کے سروں پر، لیکن جب یہ آواز دی کہ کون ہے جو اس کے منہ کو بند کرے گا، بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھی۔ بیٹھے سارے تھے لیکن سب کی نگاہیں علی پر تھیں کہ علی کب جائے گا، سب کی نگاہیں تھی کہ علی کب جائے گا اور اس کل کفر کے منہ پہ کب تماچا مارے گا۔ بیٹھے سارے تھے، اسلام سارے لائے تھے، تلواریں سب کے پاس تھیں، ہتھیار سب کے پاس تھے، لیکن جرت کس کے اندر ہے؟ صرف علی بن ابی طالب کے پاس ہے۔ پھر آؤ مدینے کے میدان میں، بیٹھے سارے اصحاب تھے، لیکن جس نے یزید کو للکارا وہ کون ہے؟ وہ علی کا بیٹا تھا۔ یعنی اسی انتظار میں تھے کہ حسین کب یزید کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج بھی کتنے مسلمان ہیں، ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب اسی انتظار میں ہے کہ علی والے کب اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں۔